اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب۔ اب دیکھیے تمہید ہو رہی ہے تحویل قبلہ کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بڑی حساس جو ہے وہ ایک کیفیت تھی یہ تو یروشلم کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی، مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی، تو اس حوالے سے یہ قبلہ بدلنا اور 2 دفعہ بدلا ہے قبلہ۔ پہلے آ کے مدینے میں حضور نے یروشلم کی طرف 16 مہینے نماز پڑھی اور پھر تحویل قبلہ ہوا۔ تو اب اس میں کئی امتحان ہو گئے، وہ آگے آ جائے گا، لیکن اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے للہ المشرق والمغرب۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، یعنی اگر ہم رخ کرتے ہیں مغرب کی طرف تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ مغرب میں ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تو جہت سے، مقام سے، ماورا وراء الورا۔ تو یہ ہے کہ ایک یکسانیت پیدا کرنے کے لیے، اجتماعی رنگ دینے کے لیے ایک چیز کو قبلہ بنا دیا، علامت ہے۔ غالب نے ٹھیک کہا ہے، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ قبلہ جو ہے وہ مسجود تو نہیں ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ للہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر میں تم رخ کرو گے وہ اللہ ہی کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ بہت وسعت والا ہے، بہت وسعت والا ہے، وہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے، اور علیم ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ دیکھیے یہاں یہ آیت کہہ کے اور چھوڑ دیا مسئلہ، اگلے مسئلے پر آگئے۔ آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ در حقیقت ایک تمہید باندھی جا رہی ہے تحویل قبلہ کے لیے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور ان میں وہ بھی ہیں، اب ظاہر بات ہے یہاں پھر اشارہ ہو رہا ہے وہ اہل مکہ کی طرف، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اولاد اپنے لیے اختیار کی، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ نصارہ کہتے تھے کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا بھی ایک گروہ ایسا تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، نہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، سب مخلوق ہے، مملوک ہے، خالق اور مالک صرف وہ ہے۔ کل لہ قانتون، اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، بڑے سے بڑا رسول، بڑے سے بڑا ولی، بڑے سے بڑا فرشتہ، بڑے سے بڑے اجرام سماویہ، سب کل لہ قانتون۔ بدیع السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے بغیر کسی شے کے۔ یہ ابداع اور خلق، ان میں فرق ہے۔ ابداع، بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کو یہی 3 عنوان دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے افعال بنیادی طور پر 3 ہیں، ابداع، خلق، تدبیر۔ ابداع ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیلو، آدم نے محض سے کچھ بنا دیا، کچھ نہیں تھا اور بنا دیا، کن فیکون، یہ ابداع ہے۔ خلق ہے اب ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، گارے سے انسان بنایا، یہ تخلیق ہے۔ آگ سے جن بنایا، یہ تخلیق ہے۔ نور سے فرشتے بنایا، یہ تخلیق ہے۔ تو ابداع، بدیع وہ ہے کہ جس نے نئی چیز، اسی لیے بدعت ہمارے ہاں کہلاتی ہے وہ شے جو دین میں نہیں تھی اور خواہ لا کے شامل کر دی گئی، جس کی کوئی جڑ بنیاد دین میں نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اس سے یہ لفظ بدیع السماوات والارض، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ وَتَأْتِينَا آیَةٌ، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، یہاں پھر وہی مشرکین مکہ کی طرف روئے سخن ہے، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ، اور کیوں نہیں کوئی لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ مضمون جو ہے کہ ان کا مطالبہ تھا بہت شدت کے ساتھ کہ تم معجزے ویسے ہی دکھاؤ جیسے تم کہتے ہو کہ عیسیٰ نے دکھائے تھے، موسیٰ نے دکھائے تھے، تو ہمارے یہ مطالبے پورے کر دو، ہم مان لیں گے۔ یہ ذکر آئے گا سورہ انعام میں اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کی باتیں جو لوگ ان سے پہلے آئے تھے وہ بھی کہتے رہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا،
اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر۔ بنیادی حیثیت آپ کی یہ ہے کہ آپ اہل حق کو بشارت دیں، فراح و ریحان و جنت نعیم، فسلام لک من اصحاب الیمین، یہ بشارت دیجیے۔ اور جو غلط راستے پر جائیں، کفر کریں، منافقت میں مبتلا ہوں، ملحد ہوں اور بدعملی کریں، ان کو آپ خبردار کر دیجئے کہ جہنم ان کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ آپ کا کام دعوت ہے، ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، نصیحت ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ محمد یہ کیوں جہنم میں پہنچ گئے، ہم نے تمہیں بھیجا تھا، تمہارے ہوتے ہوئے یہ جہنمی کیوں ہو گئے؟ نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کون جنت میں جانا چاہتا ہے، کون جہنم میں جانا چاہتا ہے، یہ آدمی کا اپنا فیصلہ ہے۔ آپ کا کام ہے کہ حق کو واضح کر دیں، ہاں وضاحت میں کمی نہ رہ جائے، حق واضح ہو جائے، کوئی اشتباہ نہ ہو، بالکل مبرہن ہو جائے، واضح ہو جائے، بس یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ مسئولیت جو ہوتی ہے، انسان اگر اپنی اصل مسئولیت سے زیادہ ذمہ داری اپنے سر پر ڈال لے تو اس سے بھی بہت بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس کا جو تذکرہ ہو رہا ہے بڑی گمراہی تو معاذ اللہ وہ تو ہمارے حوالے سے ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کی بہت سی جماعتیں جو ہیں اسی طرح کی غلطیوں کی وجہ سے وہ غلط راستوں پر پڑ گئی، پوری تحریکیں برباد ہو گئی۔ لیکن یہاں بھی حضور کا معاملہ کیا ہو رہا تھا کہ حضور چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ علماء یہود ایمان لے آئے۔ بہرحال حضور کے دل میں رغبت، آخر مکے میں آپ تھے تو دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ عمرو بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے۔ تو اسی طرح کی دعا آپ نے کی ہوگی۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی کسی مغالطے میں نہ رہیے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے نہ یہ یہودی اور نہ نصرانی جب تک کہ آپ پیروی نہ کریں ان کی ملت کی۔ لہذا امید منقطع کر لیجیے، اس لیے کہ زیادہ امید ہو تو مایوسی ہو جاتی ہے۔ اقبال نے بہت خوب کہا ہے بندہ مومن کے بارے میں، جس کی امیدیں قلیل، جس کے مقاصد جلیل۔ مقصد اونچا لیکن امید قلیل رکھیے، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں چاہے گا تو میرا کام تو اپنی حد تک اپنا فرض ادا کر دینا ہے۔ اس سے زیادہ کی جو ہے خواہش اپنے دل میں پالیں گے، کسی اجرت پسندی میں گرفتار ہو جائیں گے، کہیں دائیں بائیں ہک اور کرک کے ذریعے سے کہیں پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو بھی برباد کر دیں گے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى، کہہ دیجئے دیکھو ہدایت تو ہے اللہ کی ہدایت۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور نبی آپ بھی کان کھول کر سن لیں، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یہاں ہم جوڑ دیں گے الفاظ بالفرض بفرض محال، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ کچھ چلو لے دو کر معاملہ کر لو، کچھ ان کی بات مانو، کچھ اپنی بات منوا لو۔ یہ مکے میں بھی قریش کی طرف سے بھی آیا تھا کہ کچھ اپنی بات منوا لیجئے، کچھ ہماری بات کمپرومائز کیجئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں اب یہود کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر بفرض محال آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو نہیں ہوگا کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں آپ کے لیے کوئی مددگار یا حمایتی۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، حق کی تلوار بڑی ننگی ہے۔ اور یہاں اللہ کا عدل یہ فرد سے فرد تک بدلتا نہیں ہے، نہ امت سے امت کی طرف بدلے گا۔ قوم اور کسی اور قوم سے ایک معاملہ، کسی دوسری قوم سے کوئی اور معاملہ نہیں۔ اللہ کے اصول ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، اس کی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، پھر یہ کہ اس کی سنت ہے، لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ صدق اللہ العظیم۔